میں ذکر ہوا ہے، جیسے کہ وما محمد الا رسول، ایک یہ ہے ما کان جی صاحب صلی اللہ محمد علیہ وسلم، محمد ابا احد من رجالکم. جی تو صاحب، یہ ایک اور ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو، ایک یہ محمد رسول اللہ. یہ 4 آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ نام وسلم. گرامی جو ہے نا آیا ہے. تو جی اس میں بس یہ سوال آیا سمجھنے کے، تو اس نے، میں نے کہا شیخ صاحب سے ہی جا کے پوچھتے ہیں ہمیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے صیغوں میں یعنی گزرے زمانے میں آیا ہے، اور غائب کے ضمیروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے پکارا، جبکہ بظاہر یعنی کہ وہ اشکال یہ ڈالنا چاہ رہا تھا یا کہہ رہا تھا جس نے بھی کہا، کوئی اسی طرح کوئی ملحدین یا جو بھی، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ. تو میں نے کہا آپ سے جا کے تعلیم لیتے ہیں، تشریح وغیرہ لیتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہے، اس کی نحوی ترکیب کیا ہے یا کیوں ہے. فرسٹ بظاہر جو صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے، اور جو آپ کو پتہ ہے اس میں ضمیر ہے، جو پروناؤنز ہے وہ 3rd پرسن ہے. تو جبکہ وہ یعنی کہ حاضر کا نہیں، یعنی مطلب یہ اس کے بارے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر اس کوئی آیت میں سامنے اگر ماضی آپ کا صیغہ آپ نے جو پہلی آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی ہے نا، اس کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہے. یہ حاضر کے لیے، ماضی کے لیے نہیں. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں. یہ ماضی نہیں ہے، یہ حال ہے، صرف رسول ہے. رسول کے علاوہ ان کی اور شانیت نہیں ہے، وہ فرشتہ وغیرہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء ہیں، وہ بھی دنیا میں آئے چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا آپ لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی خسارہ نہیں ہوتا. تو اس میں بالکل ماضی نہیں ہے، یہ بالکل مضارع ہے، اچھا، حال ہی حال ہے. یہ جو ما کان ما محمد کھانا، ابا، یہ اس کے من رجالکم، جی اور سر وہ اس ترجمہ کے طرف آتے ہیں، نہیں. اس کے طرف آتا ہوں، اچھا اس کو آخر میں جواب دوں گا. والذین آمنوا وعملوا ٹھیک ہے. الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اچھا، جو لوگ ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں اور اس قرآن پر، اس چیز، تمام چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، ان پہ وہ ایمان لاتے ہیں. اچھا، وہ اللہ کی جانب سے حق ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کفارہ ادا کرتا ہے، اور ان کی حالت کو اللہ صحیح کرتا ہے. اچھا، یہ جو آیا ہے یہ بھی ماضی ہے نا، مضارع ہے، اس میں کوئی ماضی نہیں. اور جو سورہ فتح میں جو آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء، یہ بھی حال ہے، یہ ماضی نہیں. اب یہاں جو ایک ہی آیت ہے جو ماضی، بظاہر ماضی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی اللہ علیہ وسلم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وکان اللہ بکل شیء علیم. تو کانا جو ہے نا، کانا بہت سارے دفعہ آتا ہے، اس میں زمان نہیں ہوتا، اس میں ٹائم نہیں ہوتا. یہ ماضی، ظاہر میں یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں حال ہوتا ہے نا. یا اسی آیت میں وکان اللہ بکل شیء علیم، قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ صرف بکل شیء سابق میں علیم تھے نا، اللہ ابھی علیم نہیں ہے. قرآن میں کتنی آیات ہے وکان اللہ. اگر میں آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناؤں قرآن مجید میں، کان اللہ، کہ اس میں اللہ کے لیے ماضی کا صیغہ ہے. وما كان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو ضائع نہیں کرتا. اس طرح نہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سابق میں آپ کا ایمان ضائع نہیں کرتا تھا، اب آپ کا ایمان ضائع کرتا. ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اسی بہت زیادہ ہے. کانا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں بعض ایسے نقاط ہوتے ہیں نا کہ وہ اس میں ماضی جو ہے مضارع کا معنی دیتا ہے یا بالعکس ہوتا ہے. تو عربی زبان میں یہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں یہ بظاہر صیغہ ماضی کا ہے، لیکن اس میں سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماضی کے لیے ہو، یا گزشتہ کے لیے بھی، حال کے لیے بھی، آئندہ کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا مطلب یہی ہے. اچھا، یہ ویسے میں دوبارہ ذرا پھر، یعنی میں نے جہاں سے تھوڑی ریسرچ کی تھی تو میں اس لیے میں نے کہا آپ سے کاؤنٹر چیک کروائیں. وہ
ما کان محمد، یہ ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا یہ جیسے ماضی کا سیغہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم لقد خلت، یہ ہے انزل وہ قد خلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے نا، قد خلت جو ہے پچھلے انبیاء کے لیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان نے پکارا تھا نا جنگ احد میں کہ پیغمبر شہید ہو گئے، اس نے کہا قتل ہو گئے، تو صحابہ میں بگدڑ مچ گئی تھی، وہ چلے گئے تھے نا صحابہ اکرام تشریف لے گئے تھے. تو ان کی صفائی کیا، ان کی توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کو یہ سنائی دی کہ شیطان نے کہا کہ وہ بھاگ گئے. اچھا تو قرآن فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے نا، اللہ کے رسالت کے علاوہ ان کے پاس کوئی عہدہ تو نہیں ہے. وہ اس طرح تو نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی موت آنی ہی نہیں ہے، وہ کوئی خلود کے لیے دنیا میں تو نہیں آئے. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے انبیاء گزر گئے ہیں. کیا مطلب انبیاء گزر گئے؟ یعنی پہلے بھی نبی تھے، نبیوں کی موت ہوتی ہے، اور اگر کسی نبی کی موت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ مرتد ہو جاؤ، آپ دین سے ہاتھ اٹھاؤ کہ نبی قتل ہو گئے تو چلے ہم کفار کو مقابلہ نہیں کرتے نا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے قد خلت من قبل الرسل، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی انبیاء کو موت آتی ہے، انبیاء پہلے انبیاء گزرے ہیں، سب آئے دنیا سے مر گئے نا، چلے گئے، اللہ نے ان کو قبض ضرور کیا. نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ایک روایت ہے اپنا جس میں شاید ہماری سنی کتب میں بھی اور آپ کی بھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا کہ انا والی من نور واحد، یہ حدیث کی کیا کہ ہمارے سنی کتب میں ہے یہ، اور کیا اس کی اتھینٹسٹی ہے؟ یہ وہ میں نے جو پڑھا وہاں تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو احادیث ہوتی ہیں خود بخود ضعیف بن جاتی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو محدثین تھے وہ بڑے متعصب تھے. یہ جو اس قسم کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو احادیث ہیں، ان کے احادیث کو ہر محدث نقل نہیں کرتا تھا. ان کو وہ لوگ نقل کرتے تھے جو ان میں کچھ بہادری ہوتی تھی، اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں نا. دوسرے جو متعصب ہوتے تھے ایسے افراد کی وہ کیا کرتے، جرح کرتے تھے. یعنی یہ خود اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرنا یہ خود سبب بنتا تھا کہ کہتے اس کی حدیث کچھ بھی نہیں، وہ آدمی ضعیف ہے، وہ آدمی اس کو آتا نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے اس کی حدیث لیس شیء، اس کی حدیث تو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے ان اشخاص کے لیے جن کے متعلق ان کے پہ گمان ہوتا تھا کہ کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مثلا احمد بن حنبل یا احمد بن حنبل سے پہلے سفیان ثوری کے زمانے میں، یعنی سنہ 100 سے لے لیں، 120 140 160 180 سنہ 200 220 کہ کتابیں تو تھی نہیں کسی کے پاس. کتابیں تھیں، علماء کے اپنے نوٹس ہوتے تھے، علماء کے اپنے پرائیویٹ نوٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ جاتے تھے گاؤں جاتے تھے کہ فلان جگہ پہ کوئی عالم حدیث نقل کر رہا ہے، تو وہاں پر جا کر یہ وہ حدیث اپنے مجلس میں آ کے سناتے تھے تو یہ لکھتے تھے. یا یہ ہوتا تھا کہ وہ عالم اپنا جو اس کا اپنا پرائیویٹ جو نوٹس ہیں وہ آپ کو دیتا تھا، اپنے شاگرد وہ پڑھتا تھا سب کے لیے، اور سب لکھتے تھے اس کو. تو اس طرح وہ احادیث نقل ہوتی تھی. تو علماء سفر کرتے تھے نا، اس زمانے میں یہ تھا کہ عالم بننے کے لیے حدیث سیکھتے تھے، تو سفر کرتے تھے، کوئی بغداد جا رہا ہے، کوئی کوفہ جا رہا ہے، کوئی بصرہ جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی مدینہ آ رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کیونکہ احادیث مختلف لوگوں کے پاس مختلف حدیث ہوتے تھے نا، ہر ایک کے پاس ہر حدیث نہیں ہوتی تھی، حدیث کے خزانے مختلف ہوتے تھے، اور ہر شخص حدیث نقل کرتا تھا اپنے مسلک کے مطابق. اگر ایک شخص زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں احادیث نقل کرتا ہے، اور ایک شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا وہ احادیث نقل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو محدثین میں جو اکثریت کی تھی وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو پالیسی ہوتی ہے نا وہ بہت حد تک تعین کرتی ہے کہ لوگ کون سے احادیث نقل کرتے ہیں، کیونکہ مساجد جتنے تھے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے نا، خلافت کے ہاتھ میں. کیونکہ کوئی نماز جمعہ اگر پڑھاتا ہے تو وہ خلیفے کی اجازت سے وہ امام جمعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، خلیفے کے اجازت کے بغیر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. تو اور جو نماز جمعہ پڑھائے گا اس کو وظیفہ بھی ملتا تھا، اور پھر اس عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو علماء ہوتے تھے ان کو شہروں میں قاضی بھی بنایا جاتا تھا نا، جج بناتے تھے. تو یہ ایک طرح سے آمدنی ہوتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ بیت المال سے ان کو عطایا ہدایا بادشاہوں کی جانب سے، گورنروں کی جانب سے ملتا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ کو یہ باتیں علماء کو ملتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ علماء خلفاء کو راضی رکھنے کے لیے ہر حدیث نقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ہر حدیث نقل کریں تو لازمی بات ہے وہ سیاست سے جو حدیث نہیں ملتی نا، تو پھر وہ مثلا بنی امیہ کا دور ہے یا بنی عباس کا دور ہے، اگر وہ ایسے حدیث نقل کریں جیسے اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہوتی ہے، تو وہ اس شخص کے لیے اس کو پھر کیا نہیں ملے گا، اس کو امامت نہیں ملے گا نماز جمعہ کا،
اس کو قاضی نہیں بنائیں گے شہر کا، عطایا وغیرہ سے اس کو حصے کم ملیں گے یا ملیں گے نہیں. بنی امیہ کے دور میں تو یہ تھا، تو وہ تو لعنت کراتے تھے نا علماء سے، لعنت کرو تو چھوڑیں گے، وإلا آپ کو کوڑے لگیں گے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. تو علماء عام طور پہ ان حدیث کو نقل کرنے سے گریز کرتے تھے، اور جو لوگ نقل کرتے تھے ان پہ جرح ہوتی تھی. وہ کم لوگ ہوتے تھے، محدود افراد ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس موج کے خلاف حرکت کر رہے ہیں، اور وہ اکثر شیعہ بھی ہوتے تھے جو تقیہ کر رہے ہوتے تھے. عالم تھے بڑے بڑے، تقیہ کر رہے ہوتے تھے یا حدیث وہ نقل کرتے تھے، تو وہ ان کی جرح ہوتی تھی. تو یہ ضعف جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں احادیث کی ضعف کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے راوی کہتے ہیں یہ غیر معتمد آدمی کو، اس کے راوی کو کسی بھی اس کو چھوڑ، اس کے سلسلے سند میں ایسا راوی آپ کو ملے گا نا کہ اس کے متعلق ایک جرح موجود ہے. ان جرح کا، ان جروح کا کیا ہدف کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کہ اس راوی کو جرح کیا گیا ہے، اس لیے تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب جو حدیث آپ نے کوٹ کیا علیہ من نور واحد، یہ اس میں ہے. یہ ہے کہ حدیث ہے، وہ کتاب ہے، کتاب اس میں ہے، وہ تبری کی جو کتاب ہے، یہ ہمارے پاس لکھا. نہیں تبرانی نہیں، اور ہے. ایک منٹ، نہیں وہ ایک کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے، بہت مشہور کتاب ہے. چلے اس سے فی مناقب العشرہ، ایک منٹ میں کتاب کا نام بتاتا ہوں. مناقب العشرہ میں، عشرہ مبشرہ کے مناقب میں ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا باب ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس میں یہ کتاب ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب یہ ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ. یہ محمد الحافظ محب ابی جعفر الطبری الشافعی، متوفی سنہ 694. اس نے روایت، بہت سارے ایسے روایت اس نے نقل کی ہے نا. تو اس کی جو اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے تضعیف کی. تو اس تضعیف کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ محدثین کے ان کے پاس قاعدہ ہے کہ اگر تضعیف کا سبب یا جرح کا سبب تعصب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ ان کا محدثین کے اندر، دیکھیں محدثین کے اندر بھی بڑا، مثلا جو شافعی محدثین تھے وہ احناف کی بہت ہی تضعیف کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی، یا مثلا مالکی شافعی ایک دوسرے کے ساتھ، اشاعرہ جو ہے معتزلہ کا، اس طرح وہ بہت تضعیف کر، انہوں نے ان کا اپنا یہ قاعدہ ہے کہ یہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے. ہر تضعیف، ہر جرح جو ہے نا، وہ اس کو قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی جرح اس وجہ سے ہو کہ آپ کسی کو جرح کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو تعصب ہے، اس سے تعصب کی وجہ سے، تو وہ خود اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وَإِلَّا تو اس طرح تو سب مجروح ہیں. وہ تو بہت کم ہی لوگ بچتے ہیں احادیث میں، روایت میں، جو مجروح ہی نہیں. تو آپ کا وقت بچاتے ہیں، تھوڑا سا مختصر جواب دے دیجیے گا. یہ اچھا، اس میں جو لفظ نور واحد، یہ نور جو ہے، نور سے مراد کیا ہے؟ اور یہ کیا نور تو ہم غیر مرئی چیز ہے، تو یہ کیا، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا نا، اہل بیت علیہ السلام کو جو خلق کیا ہے، اعلیٰ علیین سے خلق فرمایا. تو وہ جو مادہ خلق کیا جس سے ان کا روح ہے، جسم تو اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ مادے سے خلق کیا. جو ان کا روح جو خلق کیا وہ ایسے مادے سے خلق کیا جو بہت ہی شریف ہے. اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. احادیث میں اس سے تعبیر کی گئی ہے کہ نور ہے. اب یہ کون سی چیز ہے؟ کیونکہ ہم روح کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں نا. نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. جی اللہ تعالیٰ، یہ شرافت کے لیے اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی لائٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جسم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ لائٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اعلان کا قرآن کہتا ہے لائٹ ہے، نور ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. جس کو زمین آسمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا. اس طرح نہیں کہ اللہ کا ذات جو ہے وہ کوئی نور اس سے کٹ کے الگ ہو کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اس طرح نہیں ہے. یہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا اس طرح وجود ہے ہی نہیں کہ اس سے کوئی کچھ کھٹ سکے. لیکن بعض چیزیں کائنات میں ایسے ہیں کہ ان کی بڑی شرافت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے روح میں سے آدم علیہ السلام میں نے پھونکا ہے.
اللہ نے فرمایا وطہر بیتی، خانہ کعبہ میرا گھر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں نہ رہتا ہے، نہ اس کو وہاں پہ بیڈ روم کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو ہے نہیں. کس لیے بولا یہ میرا بیت ہے؟ شرافت کے لیے. یہ اتنا شریف ہے کہ اس کو خاص نسبت ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آدم علیہ السلام کے متعلق جو روح اللہ نے آدم میں پھونکی ہے نا، وہ بہت ہی شریف روح ہے، وہ کوئی معمولی روح نہیں ہے، شیطانی روح یا معمولی کسی جانور دوسرے جانوروں میں جو ارواح ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اللہ نے شرافت بیان کرنے کے لیے، اس کا منزلہ و مرتبہ بیان کرنے کے لیے اس کی بڑی عزت ہے، بہت قدر ہے اس روح کی اللہ کے نزدیک. تو اللہ نے کہا کہ یہ میری روح میں نے اس میں پھونکی ہے. اسی طرح اللہ کا جو نور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اللہ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، وہ بعض غالی آ جاتے ہیں نشیوں میں، اللہ نے اپنے، وہ پھر کہتے ہیں اللہ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود بھی نور ہے. ہاں، اللہ خود بھی نور، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا، تو اللہ کا نور اس کو اپنی ذات سے تو کبھی الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ آگے چلا کے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ ہی بنا لیتے ہیں، اس کو لگا کے نا. تو یہ غلط فائدے اٹھانا ہے، حدیث کو نہ سمجھنے کے لائق. اہل بیت علیہ السلام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں، یا اللہ کی ہم ذات ہیں، یا اللہ کا ذات ہماری ذات. یہ تو سب کفر ہے، یہ تو سب سراسر کفر ہے، سراسر شرک باللہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر نور ہے تو یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو نور ہم دیکھتے ہیں، لائٹ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے، اس کا معنی یہ مٹیریل جو جس نور سے اللہ نے بلایا نا، ہاں، جس نور سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو خلق کیا، وہ نہایت ہی باعظمت ہے، نہایت ہی شریف ہے. وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم اپنی روح کو نہیں جانتے بھائی. ہماری جو اپنی روح ہے نا، ہماری اپنی جو نفس ہے، ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، وہ کیسا ہے. مریں گے شاید ہمیں پتہ چلے نا، دنیا میں تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. صرف اتنا ہے کہ حق ہے، موجود ہے، کوئی چیز ہے، ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور انور ہے، نور اطہر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مادے سے اس کو خلق فرمایا وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی شریف ہے، بہت ہی اعلیٰ، ہمارے بیان کرنے سے، ہمارے سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا. اس حدیث کا مطلب ہمیں یہی سمجھ آتا ہے. جی سر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے 7000 یعنی 7078 7178. میں ویسے بتاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ پوری وہ جو نہر کا دن ہے نا، یہ شہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا خطبہ ہے، اسی میں ابو بکرہ سے یہ روایت ہے، حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں آپ کے ارشاد مبارک کا یہ ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض کی گردنیں مارنے لگے. پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ عمر بن حضرمی کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں ساتھیوں سمیت جلا دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے سختی سے منع فرمایا اسلام کے بعد. تو یہاں سے وہ جو ان کا جلانا نا، یہ یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ تان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس حدیث کو لے کر. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نا کہ امام علی علیہ السلام نے کسی کو جلایا. امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی رازق، ان لوگوں کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو کیا کیا تھا؟ جلایا نہیں تھا، ان کو توبہ کی ترغیب دیا. پہلے حکم دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ کفر ہے، یہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو یہ تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ ہی اللہ. تو پھر مولا امام علی علیہ السلام نے کھڈا کھولا تھا ان کے لیے. کھڑا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، زمین میں جو ڈچ ہوتا ہے، وہ 2 کوڑے کھدوائے تھے. ایک میں آگ تھی، دوسرے میں ان لوگوں کو رکھا تھا. بیچ میں ایک ٹنل تھا، بیچ میں ایک سوراخ تھا، تاکہ جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں کا دھواں ادھر چلے جائے، دوسرے میں چلے جائے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کڈے میں چلا جائے. اور پھر یہ شاید حکمت یہی تھی کہ ان کو اگر سر قلم کر دیں تو ان کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر ان کو ہم ایسے دم اٹھا دیں نا دھوئیں سے، شاید یہ توبہ کر لیں، ان کی جان بچ جائے. تو ان کو وہاں پہ رکھا تھا تاکہ دھوئیں سے یہ آہستہ آہستہ مر جائیں. تو یہ انہوں نے اس کے باوجود توبہ نہیں کیا، تو پھر ان کا دم گھٹ گیا تھا، دھوئیں کی وجہ سے مر گئے تھے یہ لوگ. تو جلایا نہیں تھا، ہمارے جو حدیثیں جلایا نہیں تھا، ہمارے ہاں جو ہیں کیا ہے، دم گھٹایا تھا ان کا دھوئیں کے ساتھ. اور وہ بھی کون تھے؟ وہ وہی تھے جو مرتد تھے، کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں، آپ خالق. کیا جواب ہے جی؟ جاریہ بن قدامہ کا جو وہ ہمارے پاس حدیث ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس یہ حدیث ہی نہیں. دیکھیں آپ کے کتب میں امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ایسے چیزیں نقل منقول ہیں نا جو ان سے ان کا تان بنتا ہے.
جن سے ان کا اچھا کان یہ بنتا وہ یہ بنی تو امیہ کی میرے حدیث ذہن ہوگی، میں آ ہمارا گیا کیا آخری اس سے آخری کیا تعلق ہے؟ آخری ہے یہ، بس اس کے بعد جی سر، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، وقت دیا، اور بہت قیمتی اپنی تشریح وغیرہ فرمائی میرے لیے اور ناظرین کے لیے۔ امالی صغریٰ میں یہ جو عامر بن واصلہ کی حدیث ہے جس میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر عثمان کی یعنی پیروی کیا کرو، یہ آپ کے ذہن میں آئی ہے حدیث؟ اور یہ امالی صغریٰ جو ہے یہ اس کتاب کی کیا اتھینٹسٹی ہے آپ کے نزدیک، امالی صغریٰ مسلک اہل تشیع؟ وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے نا، امالی وہ پتہ شیعوں کی نہیں کتاب نہیں ہے، شیعوں کی کتاب نہیں، وہ شیعہ آپ لوگوں کتاب کی نہیں کتاب ہوگی۔ نہیں، امالی صغریٰ میں نے نہیں سنا، کس کی تو کتاب ہے؟ مؤلف کون ہے؟ پتہ نہیں، شاید میں لفظ شاید غلط کہہ رہا ہوں، چلے پھر کسی دن کو امالی نوٹ کر کے مفید لاؤں ہوگی، گا۔ امالی صدوق ہے، امالی مفید ہے، امالی توسی ہے، امالی صغریٰ میں نے آج تو تک نہیں سنا۔ اس میں یہ عامر بن واصلہ کی کس کتاب میں یہ ہے آپ کی، جس میں آپ نے حضرت ابو بکر عمر کی پیروی اپنے فرمایا اپنے نہیں، کیا ہمارے تھا؟ پاس تو اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، میں نے اس طرح شیعہ کتب میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں سنا۔ اچھا جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ جزائے آپ کو بہت سلامتی، اللہ اجازت آپ دیں۔ کو بہت عزت۔